اور زکوٰۃ کے لیے دیے گئے پیسے خود استعمال کرنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اگر وکیل کو کہے کہ جسے چاہو دے دو، تو کیا وکیل خود استعمال کر سکتا ہے اگر وہ مستحق ہو؟ جنید صاحب ایبٹ آباد سے، بالکل نہیں استعمال کر سکتا۔ یہ آج کل بڑی دھاندلی ہو رہی ہے۔ لوگ بعض دفعہ کسی کو پیسے دیتے ہیں، یار یہ زکوٰۃ کے پیسے میں مولانا صاحب آپ کو دے رہا ہوں یا بھائی جان آپ کو دے رہا ہوں، جہاں چاہیں استعمال کرو۔ تو وہ جہاں چاہے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی مستحق نظر آئے اس کو دو، یہ نہیں ہوتا کہ اپنی جیب میں ڈال لو۔ تو یہ دینے والے کی نیت یہ ہوتی نہیں ہے کہ یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے جو ورڈنگ ہے نا کہ جہاں چاہیں استعمال کرو، تو مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو اسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو لوگوں کے حالات زیادہ معلوم ہے، تو آپ جہاں چاہیں استعمال کریں۔ یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں بہت نقصان ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ غریبوں کو بہت دوسرے غربا کا بڑا نقصان ہے، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے ان کے پاس آ جاتے ہیں، کروڑوں روپے ان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ تو بڑے ہیلے کر کر کے کھاتے رہیں گے۔ وہ جب آپ کے پاس پیسے آئے، آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچے کے لیے ایک گاڑی خریدی اور کہ بھئی میرے بچے کو ضرورت ہے، جب گاڑی خریدی تو آپ پھر غریب ہو گئے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ ادھر سے 20 لاکھ کا جو ہے نا ایک وہ خریدو گے، بہترین اپنی بیگم کے لیے گولڈ خریدو گے، وہ گولڈ بھی بیگم کو ہدیہ دے دو گے، اب بولے گے تو بیگم کا ہو گیا، میں تو پھر غریب ہو گیا۔ پھر ادھر آپ جناب یہ تو ایک تماشا بنا دیں گے لوگ اس کو۔ بالکل نہ سیاستاً اس کی اجازت ہے اور نہ شرعی مسئلے کی روح سے اس کی اجازت ہے۔ تو یہ چونکہ بدماشی بہت ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ خود بھی غریب سمجھ کے اپنے اوپر بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر زکوٰۃ کا وکیل، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، آپ کو وکیل بنائے اور آپ سے صراحتاً یہ کہے کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو، تو پھر بھی اتنی استعمال کی اجازت ہے جتنی آپ کو یہ اطمینان ہو کہ جس نے یہ رقم دی ہے اس کو جب پتہ چلے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ جیسے ایک آدمی نے آپ کو لا کے پیسے دیے کہ بھئی یہ جس غریب کو چاہو دے دو، اور اگر خود غریب ہو تو اس میں سے کچھ خود بھی استعمال کر لینا، یا خود بھی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہو، اور وہ رقم کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ کر لے گا 5-10 ہزار روپے، تو آپ نے پورے ہی پی گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس دینے والے کو پتہ چلے گا تو غصہ آئے گا کہ میری مراد یہ نہیں تھی، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کے لیے زیادہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب کوئی میرے پاس اگر کوئی آتا ہے نا، مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یا یہ صدقہ ہے، یا یہ خیرات ہے، یا یہ نفلی صدقہ ہے، جس کو چاہیں دیں، آپ کو مکمل اختیار ہے، اور چاہیں تو خود بھی استعمال کریں، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ واپس لے لو، مجھے ایسے رقم نہیں چاہیے۔ آپ کو اگر مجھے کوئی رقم دینی ہے تو صاف طور پہ یہ بولو کہ آپ کو یہ ہدیہ ہے، کیوں ہمیں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو، ہمیں کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ ہم رات بھر بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں کہ یار اس نے کہا تھا خود بھی استعمال کرتے ہو، اب ادھر پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہے اور شیطان ہمیں ورغلا دے کہ چھوڑو اس کو مرنے دو، انہوں نے تو کہا تھا خود بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو جب آپ نے خود ایک چیز کسی کو دینی ہے تو گفٹ کہہ کے اس کو کیوں نہیں دے دیتے کہ بھائی یہ آپ کی رقم ہے، آپ کو ہدیہ ہے، یہ رقم ایسی ہے جو آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے، غریبوں کو دے دیں، یہ کسی اور کو دے دیں جا کے۔ تو دینے والے کو بھی چاہیے وہ کنفیوز نہ کیا کرے سامنے والے کو کہ جہاں چاہیں آپ استعمال کریں اور چاہیں تو خود بھی کر لیں۔ خود بھی کرنے کے لیے پھر دوسری، بھائی جو رقم کوئی آدمی آپ کو دے گا کہ آپ کو گفٹ دے گا، تو وہ گفٹ میں تو اس کو اختیار ویسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ رقم آپ کی بن گئی تو جہاں چاہیں اختیار کریں، اس میں یہ دم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے اگر کوئی گفٹ دے گا آ کے کہ بھئی یہ پیسے آپ کو گفٹ ہیں، تو وہ تو مجھے اختیار ہو گیا نا۔ گفٹ کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں خود استعمال کروں، بچوں پہ لگاؤں، پڑوسیوں کو خرچ کروں، یا اس کو کچھ بھی کروں، یا کرونا وائرس کے ڈر سے اس کو جلا دوں، وہ تو میری ہیڈیک ہے نا۔ تو اس لیے لوگ بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے مالی معاملات میں احتیاط کیا کریں کہ جب کسی کو رقم دی ہے صاف لفظوں میں کہیں کہ یہ رقم کہاں استعمال کرنی ہے۔ میں اسی وجہ سے لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے جب کوئی رقم، بعض دفعہ مجھے بھی کوئی لوگ لفافے میں لا کے پکڑا دیتے ہیں، لکھا ہی نہیں ہوتا کہ کیا یہ، اس قدر غصہ آتا ہے کہ انسان ایک عذاب میں آ جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس میں سے کچھ زکوٰۃ ہے، کچھ صدقہ ہے۔ کیا مطلب بھائی کچھ زکوٰۃ ہے کچھ صدقہ ہے؟ ہم کیا بیٹھ کے کیا نوٹ دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ کون سی زکوٰۃ ہے کون سا صدقہ ہے اس میں؟ تو یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کسی کو وکیل بنا رہا ہے اسے صاف لفظوں میں بتا دے کہ اس میں اتنے زکوٰۃ کے اتنے صدقے، کیونکہ زکوٰۃ کے مصرف الگ ہوتا ہے، صدقے میں اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ غریب کے علاوہ بھی کسی ضرورت مند پہ لگ سکتا ہے، زکوٰۃ کے تو مخصوص مصارف ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ کنفیوژن میں نہ ڈالیں، کیونکہ بعض لوگ پھر آپ کی جو ہے نا مہمل باتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے جب کسی کو رقم دی اور یہ کہا کہ جہاں چاہیں استعمال کریں، تو عین ممکن ہے وہ خود ہی سارے پیسے کھا جائے۔ تو اس کو صاف بتا دیں کہ جہاں چاہیں کا میرا مطلب ہے کہ کسی اور کو آپ دے دیں، خود یعنی کہیں بھی لگا دیں آپ، اور اگر اس کو ہی دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بتائیں یہ آپ کی رقم ہے،
یہ کسی اور کو دینے کی نہیں ہے، یہ آپ کی رقم ہے، وہ تو پھر آپ کو اختیار ہے جہاں چاہیں استعمال کریں. تو دینے والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسا موقع سامنے والے کو خیانت کا موقع نہ دیں کہ اس کو موقع مل جائے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ کوئی آپ کو زکوٰۃ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں چاہیں استعمال کریں، تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کسی اور کو دیں، خود نہیں رکھ سکتے. خلاصہ یہ نکلا. اچھا بھائی ہاں بہت خطرناک سوال آ رہا ہے. عورت پر ساس سسر کی خدمت ضروری ہے؟ عثمان ڈیرہ اسماعیل خان بڑا بہادر بھائی ہیں عثمان، جنہوں نے اپنا نام بھی ذکر کر دیا. اگر کوئی عورت ساس سسر کی خدمت نہ کرے تو کیا اس پر زبردستی کی جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیں، جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سب مل جل کے رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. یہ کوئی یعنی نکاح کے تقاضوں میں سے نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیوی پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. تو وہاں واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قانونی حق نہیں ہے. نکاح تو ہوا تھا کہ یہ جو بھی نکاح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، یا آپ اس کو مہر دیں گے اور یہ آپ کے ساتھ زندگی گزارے گی، تو اس میں کہیں یہ نہیں ہوتا ساس سسر. لیکن جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو جو بھی گھر کے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا احترام آپ پر بہرحال لازم ہے اور ان کی خدمت آپ پر بہرحال لازم ہے. تو جو بھی گھر میں رہنے والے بڑے بزرگ ہیں، تو چاہے وہ دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، ماں باپ ہوں، بڑا بھائی، چھوٹے بھائی پر بھی تو بڑے بھائی کی خدمت. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہا ہے جاؤ گلاس لے کر آؤ، گلاس میں پانی لے کر آؤ. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے پر بڑے بھائی کی خدمت واجب نہیں ہے. تو واقعی کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی کیس کرے عدالت میں کہ میں نے پانی منگوایا تھا یہ نہیں لا کے دیا، تو کوئی کیس نہیں بنے گا اس کے اوپر. تو ایسے ہی جو ہے عورت ساس کی خدمت نہ کرے، کوئی کیس نہیں بن سکتا. لیکن یہ انتہائی درجے کی بد اخلاقی ہے. میرا اس پر ایک تفصیلی کلپ میں نے ریکارڈ کروایا ہے کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت اخلاقاً واجب ہے. اخلاق کا تقاضا ہے کہ وہ خدمت کرے، نہیں کرتی تو شوہر اس پہ سختی بھی کر سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ساس سسر خدمت کے نام پہ اس کو کولو کا بیل نہ بنائیں کہ کوئی کام بھی خود ہل کے کر ہی نہیں رہے ہیں، اور جو ہے وہ پھر دیوروں کی بھی کپڑے استری ہو رہے ہیں، دیوروں کے بھی کپڑے دھو رہی ہے. یہ کچھ ضرور سے زیادہ کام ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی روزانہ 18 روٹیاں صبح دوپہر شام بناتی ہے اور بیچاری روٹیاں پکا پکا کے عادی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یار یہ ظلم ہے. کہہ رہے ہیں وہ ابا کی بھی، اماں کی بھی، پھر بھائیوں کی بھی، بہنوں کی بھی، اور پھر وہ باہر کے جو ابا کی دکان کے ملازم ہیں ان کی بھی. تو یہ تو ظلم ہے. ایک عورت پہ اتنا ساری ذمہ داری ڈال دینا یہ 100% غلط ہے. تو ایک زیادتی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو کولو کا بیل بنا دیتے ہیں، پھر سو رہی ہے تو اس کو ٹھڈا مار کے اٹھا دینا، یہ کام کرو یہ کرو. سوتے ہوئے انسان کا تو خیال کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ وہ جو میں نے جیسے جنگل میں ایک وہ جانور دکھایا تھا نا، 22 گھنٹے سوتا ہے 2 گھنٹے جاگتا ہے. وہ ابھی میں آسٹریلیا گیا تھا جنگل میں، اس کا جانور کا نام بھول گیا اور سوتے ہوئے دکھایا بھی تھا وہ. تو ایسی اگر ماشاءاللہ بہو ہے کہ وہ 22 گھنٹے سو رہی ہے اور 2 گھنٹے جاگ رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اٹھایا جا سکتا ہے. نارملی کبھی زیادہ سو جاتی ہے، کبھی کم کو سو جاتی ہے، تو اس کو پھر ایسے بار بار اٹھانا اور یہ کر لو تو خود ہی کر لیں وہ تھوڑے بہت کام چھوٹے موٹے. تو بالکل کولو کا بیل بنا کے رکھنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کلچر کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو، کس گھرانے سے آئی ہے وہ. آپ بہو لے کر آ گئے ڈیفینس سے، اور ڈیفینس میں بھی ہر طرح کے گھرانے، ڈیفینس کی کسی ایسی رائل فیملی جو رائل تو میں پاکستان میں تو رائل نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں فرض کر لیں، یعنی جیسے شاہی خاندان کی کسی کوئی بہت بڑے آفیسر کی بیٹی آپ لے آئے جس نے کبھی گھر میں آٹا گوندتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہو کسی کو. بعض ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ وہ گھر کے کام کاج نہیں کرتی، ان کے یہاں سارے نوکر چاکر ہوتے ہیں جو گھروں میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام صرف بٹن دبانا ہوتا ہے گھر کی. میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا ہوں، تو وہاں مجھے بتایا یہاں عربوں کی جو رائل فیملیز کی خواتین ہیں نا، وہ جو مالدار ہیں، ان کا کام سارا دن بیٹھ کے میک اپ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں اور ہر کام ان کے، ظاہر ہے شاہی خاندان کی خواتین ہیں تو اتنے نوکر کہ وہ ان کی خدمت کی باری نہیں آتی نوکروں کی. تو کوئی عورت ایسے اونچے خاندان کی ہے کہ اس نے کبھی کچن کی کو دیکھا ہی نہ ہو، تو جب آپ ایسے اونچے خاندان کی عورت گھر میں لے کر آئے ہیں تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ پھر اس عورت کی خدمت کے لیے آپ کو نوکر رکھنا پڑے گا، اس سے آپ خدمت نہیں لے سکتے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے عاشروہن بالمعروف، عرف کے موافق بھلے طریقے سے ان سے پیش آؤ. تو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آپ ہانک سکتے. تو کوئی عورت ایسے خاندان سے آئی ہے جو بیچارہ غریب خاندان تھا، وہاں گھر میں اپنی اماں ابا کی خدمت کرتی تھی، کوئی گھروں میں نوکروں کا سسٹم نہیں تھا، تو بھائی یہاں بھی آ کے آپ کو کرنی پڑے گی. اور اگر اتنا اونچا خاندان تھا تو گھروں میں بھی ماسیاں رکھی ہوئی تھیں، نوکر تھے اور وہی کھانا بھی وہی پکاتے تھے. ہم نے ایسے بھی خاندان بہت دیکھے ہیں
سارے نوکر ہی کام کر رہے ہیں, وہ گھر کی خواتین کچھ بناتی نہیں ہیں, تو وہ نوکر ہی گھر میں سب کچھ پکاتے بھی ہیں, وہ صرف بیٹھ کے کھاتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں اور میک اپ کرتی ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو اپنے والدین کا جو جس خاندان سے لڑکی آئی ہے اس کے گھر میں بھی اگر یہی رہن سہن تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہیں, گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہیں, گھر میں پوچھا بھی لگاتی ہیں, یعنی کوئی بہت زیادہ مالدار فیملی نہیں تھی, تو سسرال بھی جا کے اس کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا عرف یہی ہے. اور اگر وہ ایسی فیملی سے ہے کہ وہ شہزادیوں کے کوئی خاندان میں پیدا ہوئی ہے, وہ یہ رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کچن میں پکانا ہوتا کیا ہے, ایسی فیملیز بھی ہیں دنیا میں بہت زیادہ ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں, تو وہ سارا دن میک اپ ہی کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں. ویسے تو میں کہنا چاہ رہا تھا پھینکتی ہیں, لیکن چلیں کرتی ہیں باتیں, کیونکہ جب کرنے دھرنے کو کچھ ہے ہی نہیں صحیح ہے نا, تو میک اپ پہ سارا خرچہ ہوتا ہے ان کا, اور نوکر چاکر اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ گھر کا کچن بھی نوکروں نے سنبھالا ہوا ہے, وہ صرف لا کے میڈم کے سامنے رکھ دیتے ہیں ڈش میں. تو اگر اللہ نے اتنا نوازا ہے آپ کو, اتنے نوکر چاکر ہیں اور اتنا اونچا خاندان ہے, تو پھر ایسی لڑکی کو سسرال میں لے جا کے نوکر بنا کے رکھنا, یہ خدمت لینا, یہ گھر کے پوچھے لگوانا, یہ ظلم ہے. کیونکہ یہ اللہ نے بیوی کے حقوق میں کوئی لگا بندہ معیار نہیں بیان کیا ہے, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ عاشروہن بالمعروف, اچھے طریقے سے ان سے پیش آؤ. تو ہر ایک کا اچھا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو مالداروں کے ساتھ اچھا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, غریبوں کے ساتھ اچھا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. غریب بیچارے کو تو غریب گھرانے سے آپ بہو لے کر آئیں گے نا, اسے تو آپ اگر ہفتے میں ایک دن پیزا کھلا دیں گے تو بیچاری خوشی سے پاگل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی بہت اونچی فیملی سے بہو لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو روزانہ پیزے ہی کھلانے پڑیں گے. مسور کی دال آپ اس کو سنگھائیں گے بھی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی. تو اس کا کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے. ہر ایک زوجہ سے جس خاندان کی ہے اسی حساب سے آپ کو اس سے معاملات رکھنے پڑیں گے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اسی طرح سے چلانا پڑتا ہے. میں نے دوبارہ بتایا کہ میں نے اور بہت تفصیل سے ساس سسر کی خدمت کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہیں اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے, وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ, وہ تفصیل سے سنیں.